السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی اور شادی۔ جوان ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ، یمن وغیرہ کے سفر بھی کیے۔ ہمیشہ معاملے کی صفائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے اور عہد کی پاسداری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی شہرت خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند خاتون حضرت ختیجہ تک پہنچی۔ تو پیارے ناظرین، جن کا ایک وسیع کاروبار تھا، انہوں نے اپنے مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا۔ اسے ملک شام لے جا کر فروخت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر و دیانتداری اور محنت سے کام کیا کہ حضرت ختیجہ کو بہت نفع ہوا۔ وہ بیوہ تھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مخلص، ایماندار اور کاروبار میں مدد کرنے والے شریک حیات کی ضرورت تھی۔ لہٰذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ تو پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے شادی کے انتظامات کیے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت کا نکاح کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے مدینہ میں پیدا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و تدبر سے عرب میں ایک جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی۔ ہمایوں کے ایک سیلاب سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، اس لیے قریش نے عمارت کا بہت سا حصہ گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حجرہ اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلہ اس مبارک پتھر کو لگانے کی سعادت حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ آخر یہ طے پایا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھا کر حجرہ اسود اپنے دست مبارک سے اس پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ کر اٹھائے۔ جب حجرہ اسود محسوس جگہ پر پہنچا تو